السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شمشیر بن عام کے سلسلہ کی یہ 8ویں قسط آپ احباب کی گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے تاریخ اسلامی کے سنہرے ابواب سے چند واقعات احباب کو پسند آئیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہند نے تماشے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے اشارے پر 40 کم سن لڑکے جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں دوڑتے چیختے چلاتے تماشائیوں میں سے نکلے اور سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ناچنے اور چیخنے چلانے لگے۔ 2-4 لڑکے برچیاں تانے خبیب رضی اللہ عنہ تک جاتے اور دوڑ کر خبیب پر وار کرتے تھے، لیکن خبیب کو گزن پہنچائے بغیر ہاتھ روک لیتے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ بدکتے اور نعرہ لگاتے تھے، میرا خدا سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ چند اور لڑکے اسی طرح برچیاں تان کر ان پر ہلہ بولتے، جیسے خبیب کے جسم کو چھلنی کر دیں گے، لیکن وار راستے میں ہی روک لیتے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کے بدکنے پر تماشائیوں کا ہجوم داد و تحسین کے نعرے اور کہکے لگاتا۔ لڑکوں کا یہ کھیل کچھ دیر جاری رہا۔ اس کے بعد لڑکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ برچھی کا وار بڑی زور سے کرتے، لیکن سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم پر اتنا سا وار لگتا کہ برچھیوں کی انیاں کھال میں ذرا سی اتر کر پیچھے ہو جاتی۔ بہت دیر تک یہی کھیل چلتا رہا۔ تماشائی داد و تحسین کے نعرے اور خبیب رضی اللہ عنہ اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے بلند کرتے رہے۔ خبیب کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہاتھ میں برچھی لیے ان لڑکوں کے پاس جا پہنچا اور انہیں ہدایات جاری کرنے لگا۔ لڑکے اب اپنی برچھیاں خبیب کے جسم میں چبو رہے تھے۔ وہ گول دائرے میں گھومتے اور ناچتے تھے۔ خبیب کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہا جہاں برچھی نہ چبھی ہو اور وہاں سے خون نہ ٹپک رہا ہو۔ ان کے چہرے پر بھی برچیاں ماری گئی تھیں۔ جب بہت دیر گزر گئی، لڑکے ناچ ناچ کر اور برچیاں چبو چبو کر تھک گئے تو اکرمہ نے لڑکوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ خبیب خون میں نہائے ہوئے تھے لیکن ابھی زندہ تھے۔ کبھی اس طرف دیکھتے کبھی اس طرف دیکھتے، ان کے نعروں میں کمی نہیں آئی تھی۔ اکرمہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، برچھی تان کر خبیب رضی اللہ عنہ کے سینے میں اتنی زور سے ماری کہ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے برچھی خبیب کے جسم سے پار ہو گئی۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی لاشیں یہیں بندی رہنے دو۔ ہند کی گرجدار آواز سنائی دی، اب کئی دن ان کی لاشوں کے گلنے سڑنے کا تماشا دیکھتے رہو۔ یہ واقعہ جولائی سن 625 عیسوی کا تھا۔ جو خالد رضی اللہ عنہ کو یاد آیا تھا، اس نے اپنے دل میں درد کی ٹیس محسوس کی۔ خبیب اور زید رضی اللہ عنہما کے قتل نے قریش کے سرداروں میں اختلاف کا بیج بو دیا تھا۔ جس طرح ان دو مسلمانوں نے آخری وقت نماز پڑھی اور اسلام سے نکل آنے پر موت کو ترجیح دی تھی، اس نے قریش کے کئی سرداروں پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ خود خالد نے اگر اسلام کی نہیں تو خبیب اور زید رضی اللہ عنہ کی دل ہی دل میں بہت تعریف کی تھی۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند کے خلاف اس کے دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ جنگجوؤں کا شیوا نہیں، اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ جنگجوؤں کو زیب نہیں دیتا۔ ایک روز وہ ان سرداروں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 اصحاب کے قتل کے خلاف تھے۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ مارے جانے والے یہی 2 نہیں تھے بلکہ 6 مسلمان تھے؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں، ایک نے جواب دیا، یہ شارجہ بن مغیث کا کام ہے، وہ ان 6 مسلمانوں کو دھوکے سے پھندے میں لایا تھا اور اس کے پیچھے مکہ کے یہودیوں کا دماغ کام کر رہا ہے۔ خالد نے کہا۔ اس میں یوحوا یہودن نے 2-3 اور یہودی لڑکیوں کے ساتھ لے جا کر اپنے اور ان کے حسن کا جادو چلایا۔ یوحوا جادوگر نہیں ہے، ایک سردار نے کہا، بھائی کو بھائی کے ہاتھوں ذبح کرا سکتی ہے۔ کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہودی ہمیں بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے؟ کسی اور سردار نے کہا۔
نہیں، ایک بوڑھا سردار بولا، وہ محمد کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم۔ یہودیوں کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اتنی پکی اور اتنی شدید کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ ہمیں یہودیوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، ایک اور سردار نے کہا، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں، لیکن ایسے نہیں جیسے شارجہ نے کیا، خالد نے کہا، اور ایسے بھی نہیں جیسے ابو سفیان اور اس کی بیوی نے کیا۔ کیا تم سب جانتے ہو یوحوا مکہ کے چند ایک یہودیوں کے ساتھ مدینہ چلی گئی ہے؟ بوڑھے سردار نے پوچھا۔ خود ہی پھر جواب دیا، وہ مدینہ اور ارد گرد کے یہودیوں اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے۔ اسلام کے فروغ سے وہ لوگ خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر محمد کا عقیدہ پھیلتا چلا گیا اور میدان جنگ میں محمد کے پیروکاروں کا جذبہ بھی یہی رہا تو جو ہم دیکھ چکے ہیں تو خدائے یہودا کا سورج غروب ہو جائے گا۔ لیکن یہودی لڑنے والی قوم نہیں، خالد نے کہا، وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مہلک ثابت ہوں گے، ایک اور سردار نے کہا۔ وہ اپنی یوحوا جیسی دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمانوں کے سرداروں اور سالاروں کو میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ یوحوا کا کردار خالد کو بھولا نہیں تھا اور 4 سال پرانی باتیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا، احد کی پہاڑی کبھی اوپر اٹھتی تھی، پھر یہ پہاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگتی۔ اس کا گھوڑا اس وقت ایک گھاٹی اتر رہا تھا۔ یہ کوئی 1 میل لمبا اور 1.5-2 فرلانگ چوڑا نشیب تھا۔ اس میں کہیں کہ مخروطی ٹیلے کھڑے تھے، یہ ریتلی مٹی کے تھے۔ خالد کو دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا، اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ 4-5 غزال تھے جو اس سے نیچے دوڑتے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ایک غزال نے دوسرے غزال کے پہلو میں ٹکر مار دی، پھر دونوں غزال اپنے آمنے سامنے آگے اور ان کے سر ٹکرانے لگے۔ باقی کے غزال انہیں دیکھنے کے لیے رک گئے۔ اتنے خوبصورت جانور آپس میں لڑتے اچھے نہیں لگتے، خالد انہیں دیکھتا رہا۔ ایک ماشائی غزال نے خالد کے گھوڑے کو دیکھ لیا، اس نے گردن تانی اور کھر زمین پر مارا۔ لڑنے والے غزال جہاں تھے وہیں ساخت و جامد ہو گئے اور پھر تمام غزال ایک طرف بگٹٹ بھاگ دوڑے اور خالد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ قریش کے سردار 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کی آپس میں دشمنی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پیار، محبت، اتحاد والی پہلی سی بات بھی نہیں رہی تھی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ سب ابو سفیان کی سرداری اور سالاری کو تسلیم کرتے تھے، لیکن کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ جب اتحاد کی ضرورت تھی اس وقت اہل قریش نفاق کے راستے پر چل نکلے تھے۔ خالد کو یہ صورتحال سخت ناگوار گزرتی تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپس کا نفاق دشمن کو تقویت دیا کرتا ہے؟ خالد نے ایک روز ابو سفیان سے کہا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اس نفاق کو اتفاق میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ بہت سوچا ہے خالد، ابو سفیان نے اکتائے ہوئے سے لہجے میں کہا۔ بہت سوچا ہے، سب مجھے پہلے کی طرح ملتے ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض کے دل صاف نہیں۔ کیا تم کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو کہ دلوں سے میل نکل جائے؟ ہاں، میں نے ایک صورت سوچ رکھی ہے، خالد نے کہا۔ میں یہی تجویز آپ کے سامنے لا رہا تھا۔ جن سرداروں کے دلوں میں میل پیدا ہو گئی ہے وہ اب سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نام کے جنگجو رہ گئے ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے۔ شارجہ نے 6 مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان میں سے 2 کو آپ کے ہاتھوں مروا کر ہماری شکل و صورت ہی بدل ڈالی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کر دیں، مسلمانوں کو کہیں للکاریں اور ثابت کر دیں کہ ہم جنگجو ہیں اور مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں۔ ہاں، ہمارے پاس جواز موجود ہے، ابو سفیان نے کہا تھا۔ میں نے احد کی لڑائی میں آخر میں محمد کو للکار کر کہا تھا، تم نے بدر میں ہمیں شکست دی تھی، ہم نے احد کی پہاڑی کے دامن میں انتقام لے لیا۔ میں نے محمد سے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کے سینوں میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی، ہم اگلے سال بدر کے مقام پر پھر للکاریں گے۔ ہاں، مجھے یاد ہے، خالد نے کہا۔
ادھر سے عمر کی آواز آئی تھی. اس نے کہا تھا ہمارے اللہ نے چاہا تو ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی. آواز تو عمر کی تھی، الفاظ محمد کے تھے. ابو سفیان نے کہا محمد بہت زخمی تھا، وہ اونچی آواز میں بول نہیں سکتا تھا. میں محمد کو پیغام بھیجتا ہوں کہ فلاں دن بدر کے میدان میں آ جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچو. دونوں نے ایک دن مقرر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ کسی یہودی کو مدینہ بھیجا جائے. دوسرے ہی دن ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کو اپنے ہاں بلا لیا. بڑے جوش و خروش کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں للکار رہا ہے. قریش بھی یہ خبر سننے کے منتظر تھے. اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا. ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت بارود کی طرح بھری ہوئی تھی جو ایک چنگاری کی منتظر تھی. وہ کہتے تھے محمد نے باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے. ابو سفیان کے اس اعلان نے سب کے دل صاف کر دیے اور وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے. ایک دانشمند یہودی کو پیغام دیا گیا کہ وہ مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر جواب لے آئے. خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اس روز کس قدر مطمئن اور مسرور تھا. قریش کے سرداروں کے دلوں میں جو تقدر پیدا ہو گیا تھا وہ صاف ہو گیا. خالد بڑھ ہانکنے والوں میں سے نہ تھا، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا. یہودی ایلچی جواب لے کر آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے للکار کو قبول کر لیا تھا. لڑائی کا جو دن مقرر ہوا وہ مارچ 626 عیسوی کا ایک دن تھا. لیکن ہوا یوں کہ سردیوں کے موسم میں جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس سے بہت کم ہوئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ موسم تقریباً خشک گزر گیا اور مارچ کے مہینے میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی کہ اس کے 2-3 ماہ بعد ہوا کرتی تھی. ابو سفیان نے اس موسم کو لڑائی کے لیے موزوں نہ سمجھا. اس یاد نے خالد کو شرمسار کر دیا. وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان موسم کی گرمی کا بہانہ بنا رہا تھا. مشہور مورخ ابن سعد لکھتے ہیں ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا تھا وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے. اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کی اور انہیں خاصی اجرت دے کر تاجروں کے بھیس میں مدینہ بھیج دیا. انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ مدینہ میں یہ افواہ پھیلائیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اس مورخ کے مطابق مدینہ میں اس افواہ کو سچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی اور یہ اطلاع بھی کہ بعض مسلمانوں پر خوف و ہراس کے اثرات دیکھے گئے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کیا اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہوگی؟ کیا اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں؟ اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو، ان کی للکار پر تم منہ موڑ گئے ہو، تو مجھے قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائیوں نے ناروں سے آسمان کو ہلا ڈالا. یہ سراغ نہ مل سکا کہ افواہ کس نے اڑائی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات ظاہر ہو گئے. مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے. دن تھوڑے سے رہ گئے تھے. کوچ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1,500 تھی. ان میں سے صرف 50 گھڑ سوار تھے. جن یہودیوں کو افواہ پھیلانے کے لیے مدینہ بھیجا گیا تھا انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ افواہ پہلے پورا کام کیا تھا، لیکن ایک روز محمد نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے چند ہی الفاظ کہے تو مسلمان بدر کو کوچ کے لیے تیار ہو گئے. ان کی تعداد مدینہ میں ہماری موجودگی تک 1,500 تک پہنچ چکی تھی. ہمارا خیال ہے کہ تعداد اس سے کم و بیش ہی رہے گی. آج مدینہ کو جاتے ہوئے اس واقعہ کو یاد نے خالد کو اس لیے شرمسار کر دیا تھا. وہ اس وقت محسوس کرنے لگا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچا رہا. خالد کو جب مسلمانوں کی تعداد کا پتہ چلا تو بھڑکا بفرا ہوا ابو سفیان کے پاس گیا. ابو سفیان، خالد نے اسے کہا، سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے. میں اہل قریش میں سردار کی حکم عدولی کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے.
آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو قبیلہ قریش کی عظمت کا احساس مجھ میں زیادہ ہو جائے، میں آپ کے حکم اور رویہ کی طرف توجہ ہی نہ کروں۔ کیا تم نے سنا نہیں تھا میں نے یہودیوں کو مدینہ کیوں بھیجا تھا؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ میں مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا۔ ابو سفیان، خالد نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، لڑنے والے ڈرا نہیں کرتے۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو قلیل تعداد میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے خبیب اور زید کو اہل قریش کی برچھیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے نہیں سنا؟ میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی سرداری کا احترام کریں اور بدر کوچ کی تیاری کریں۔ دوسرے ہی دن مکہ میں یہ خبر پہنچ گئی، مسلمان مدینہ سے بدر کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ ابو سفیان کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہ گیا کہ وہ کوچ کا حکم دے۔ قریش کی جو تعداد بدر کو کوچ کے لیے تیار ہوئی وہ 2000 تھی۔ 100 گھڑ سوار اس کے علاوہ تھے۔ قیادت ابو سفیان کی تھی۔ اس کے ماتحت خالد، اکرمہ اور صفوان نائب سالار تھے۔ حسب معمول ابو سفیان کی بیوی ہند اور اس کی چند ایک کنیزیں اور گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 4 اپریل 626 عیسوی بمطابق یکم ذی القعدہ 4 ہجری کے روز بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ قریش ابھی اسفان کے مقام تک پہنچے تھے۔ انہوں نے وہیں رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا۔ صبح ان کی روانگی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دینے کے بجائے اکٹھا کر لیا اور لشکر سے مخاطب ہوا۔ قریش کے بہادروں، مسلمان تمہارے نام سے ڈرتے ہیں، اب ان کے ساتھ ہماری جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے، نہ محمد اس دنیا میں باقی رہے گا نہ اس کا نام لینے والا۔ لیکن ہم ایسے حالات میں لڑنے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف جا سکتے ہیں، ہماری شکست کا باعث بن سکتے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو ہم اپنے ساتھ پورا اناج نہیں لا سکے، مزید اناج ملنے کی بھی امید نہیں، کیونکہ خشک سالی نے قحط کی صورت پیدا کر دی ہے۔ پھر اس گرمی کو دیکھو، میں نہیں چاہتا میں اپنے بہادروں کو بھوکا اور پیاسا مروا دوں۔ میں فیصلہ کن جنگ کے لیے موزوں حالات کا انتظار کروں گا۔ ہم آگے نہیں جائیں گے، مکہ کو کوچ کرو۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ قریش کے لشکر نے 2 طرح کے نعرے بلند کیے۔ ایک ان کے نعرے تھے جو انہی حالات میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے، دوسرے نعرے ابو سفیان کے فیصلے کی تائید میں تھے، لیکن حکم سب کو ماننا تھا۔ خالد، اکرمہ اور صفوان نے ابو سفیان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ابو سفیان پر ان کے احتجاج کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان تینوں نائب سالاروں نے یہ جائزہ بھی لیا کہ کتنے آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ جائزہ ان کے خلاف ثابت ہوا۔ لشکر کی اکثریت ابو سفیان کے حکم پر مکہ کی طرف کوچ کر گئی۔ خالد اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو مجبوراً لشکر کے پیچھے پیچھے آنا پڑا۔ خالد کو وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب وہ اہل قریش کے لشکر کے پیچھے پیچھے اکرمہ اور صفوان کے ساتھ مکہ کو چلا جا رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، جیسے ایک دوسرے سے شرمسار ہوں۔ خالد کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ لڑائی میں اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی، بازو کٹ جاتے، دونوں آنکھیں ضائع ہو جاتی تو اسے یہ دکھ نہ ہوتا جو بغیر لڑے واپس جانے سے ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی ذات مٹ چکی ہے، محسوس کر رہا تھا جیسے گھوڑے پر اس کی لاش مکہ کو واپس جا رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل اس کا عزم اور عہد تھا جو وہ پورا کیے بغیر واپس جا رہا تھا۔ یہ عزم بچھو بن کر اسے ڈس رہا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا، یادوں کا ایک ریلا تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یہودیوں کے تینوں قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع یاد آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے منہ موڑ گئے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے منہ موڑ گئے ہیں تو سرگرم ہو گئے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوز کارروائیاں شروع کر دیں۔ مکہ گئے، قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، مگر قریش کا سردار ابو سفیان کا سمس نہ ہوا۔ خالد کو معلوم نہ ہو سکا کہ ابو سفیان کے دل میں کیا ہے اور وہ مسلمانوں سے لڑنے سے کیوں گھبراتا ہے۔ اسی سال موسم سرما کے اوائل میں خیبر کے چند ایک سرکردہ یہودی مکہ گئے۔
ان کا سردار حیی بن اخطب تھا. یہ شخص یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا سردار بھی تھا. یہودیوں کے پاس زر و جواہرات کے خزانے تھے. وہ چند ایک یہودی ابو سفیان قریش کے دیگر سرداروں کے لیے بیش قیمت تحفے لے کر گئے. مکہ میں یہ یہودی ابو سفیان سے ملے, اسے تحفے تحائف پیش کیے. اس کے بعد حیی بن اخطب نے ابو سفیان سے خالد, اکرمہ اور صفوان کی موجودگی میں کہا انہوں نے مسلمانوں کو ختم نہ کیا اور ان کے بڑھتے قدم نہ روکے تو وہ یمامہ تک پہنچ جائیں گے. اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو قریش کے لیے وہ تجارتی راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جو بحرین اور عراق کی طرف جاتا ہے. قریش کے لیے یہ راستہ شہرت کی حیثیت رکھتا تھا. اگر آپ ہمارا ساتھ دیں, حیی بن اخطب نے کہا, تو ہم مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں شروع کر دیں. ہم مسلمانوں سے دگنے تھے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے. ابو سفیان نے کہا ان سے 3 گنا تعداد میں ان سے لڑے تب بھی انہیں شکست نہ دے سکے. اگر چند اور قبیلے ہمارے ساتھ مل جائیں تب ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں. ہم نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا ہے. حیی بن اخطب نے کہا قبیلہ غطفان اور بنو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے. چند اور قبیلے ہماری کوششوں سے آپ کے ساتھ آ جائیں گے. خالد کو کیا کچھ یاد نہ آ رہا تھا. 3-4 سال پہلے کے واقعات اسے ایک روز پہلے کی طرح یاد تھے. اسے ابو سفیان کا گھبرایا چہرہ اچھی طرح یاد تھا. خالد جانتا تھا یہودی اہل قریش کو مسلمانوں کے خلاف صرف اس لیے بھڑکا رہے ہیں کہ یہودیوں کو اپنا مذہب اسلام کے مقابلے میں خطرے میں آ گیا تھا. لیکن انہوں نے ابو سفیان کو ایسی تصویر دکھائی تھی جس میں اسے مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی نظر آ رہی تھی. دوسری طرف خالد, اکرمہ اور صفوان بن امیہ نے ابو سفیان کو سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا تھا. وہ کہتے اکثر اس کو جملے کستے تھے, ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں لیکن آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ بزدل ہیں. اگر مسلمان موسم کی خرابی اور قحط میں لڑنے کے لیے آگے تھے تو ہم بھی لڑ سکتے تھے. آپ نے جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دیا ہے. ابو سفیان بزدل ہے. ابو سفیان نے پورے قبیلے کو بزدل بنا دیا. اب محمد کے چیلے ہمارے سر پر کودیں گے. یہ اور ایسی بہت سی طنز اور غصے سے بھری ہوئی آوازیں مکہ کے گلی کوچوں میں گشت کرتی رہتی تھی. ان آوازوں کے پیچھے یہودیوں کا دماغ بھی کام کر رہا تھا, لیکن اہل قریش کی غیرت اور ان کا جذبہ انتقام انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا. ابو سفیان اس حال تک پہنچ گیا کہ اس نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا. خالد کو وہ دن یاد آیا جب اسے ابو سفیان نے اپنے گھر بلایا. خالد کے دل میں ابو سفیان کو وہ احترام باقی نہ رہ گیا تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا. وہ بادل خاصہ صرف اس لیے چلا گیا کہ ابو سفیان اس کے قبیلے کے سردار ہے. وہ ابو سفیان کے گھر گیا تو وہاں اکرمہ اور صفوان بھی بیٹھے ہوئے تھے. خالد ابو سفیان نے کہا میں نے مدینہ پر حملہ کا فیصلہ کر لیا. خالد کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی غلط خواب دیکھا. اس نے اکرمہ اور صفوان کی طرف دیکھا. دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. ہاں خالد, ابو سفیان نے کہا جس قدر جلدی ہو سکے لوگوں کو مدینہ پر حملہ کے لیے تیار کر لو. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے متعلق اس سلسلہ شمشیر بے نیام کے بقیہ واقعات اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے. اگلی قسط میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.